أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. اس وقت ساری دنیا میں بشمول پاکستان کے، ہمارے ملک کے، ہمارے شہر کے، ہر طرف دنیا کے لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ مہنگائی ہے کہ اشیاء کی قیمتیں آسمانوں سے باتیں کر رہی ہیں. ہر روز اشیاء کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے. ان اشیاء کا تعلق ضروریات زندگی سے ہو، جیسے دودھ ہے، آٹا ہے، چینی ہے، چاول ہے، چائے ہے، یا ان اشیاء کا تعلق ان چیزوں سے ہو جس کے بغیر آج ہمارا گزارا ممکن نہیں. بجلی ہے، پانی ہے، گیس ہے، یا ان چیزوں کا تعلق تعیشات پر ہو کہ انسان قیمتی فرنیچر لینے جا رہا ہو، قیمتی موبائل لینے جا رہا ہو، قیمتی گھر کی اشیاء لینے جا رہا ہو. ہر جگہ ہر طرف مہنگائی، اور یہ مہنگائی صرف پاکستان میں نہیں، ساری دنیا میں ہے. اس مہنگائی کی عام طور پہ جو ہم اخباروں میں وجوہات پڑھتے ہیں اور جو ہمیں دکھائی اور سنائی جاتی ہے وہ یہ کہ جی فلاں حکمران نے یہ کر دیا، فلاں حکومت نے یہ کر دیا، فلاں پالیسی کی وجہ سے یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا اور یہ ہو گیا. میری عمر الحمدللہ 45 سال ہے. آپ میں کئی لوگ مجھ سے بڑے ہیں، کئی لوگ مجھ سے چھوٹے ہیں. میں نے اپنی زندگی میں کبھی کوئی سال ایسا نہیں دیکھا کہ جس میں لوگوں کی پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یہ نہ ہو کہ مہنگائی ہوتی جا رہی ہے. یہاں تک کہ اگر پیٹرول کی قیمتیں نیچے بھی آ جائیں دنیا میں تو ہماری بھی پیٹرول کی قیمت نیچے آ جاتی ہے، لیکن کوئی چیز سستی نہیں ہوتی. چیزیں یا تو رک جاتی ہیں یا بڑھ جاتی ہیں. اور ہر سال ہر وقت لوگوں کا ایک ہی رونا ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت ہے، مہنگائی بہت ہے، اخراجات بہت ہیں، یہ ساری چیزیں. اور ہم بحیثیت مسلمان ہمیں تو پتہ ہے، ہمیں تو اس بات کا معلوم ہے، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ ان تمام چیزوں کا کنٹرول، تمام چیزوں کا اختیار، تمام چیزیں اللہ رب العزت کے اختیار میں ہیں. لیکن اس کے باوجود ہم ان مادی چیزوں کے اندر اس کی وجوہات کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور مستقل پریشان ہوتے ہیں. یقیناً پریشانی کی بات ہے کہ اگر ایک شخص کا گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا، وہ اپنی ضروریات زندگی پوری کر نہیں پا رہا، وہ اپنے بچوں کو تعلیم یا ان کی خوراک جو ضروری ہے وہ دے نہیں پا رہا، تو یقیناً اس کے لیے مجبوری پریشانی ہے. لیکن ہمیں اس بات کو اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کی اصل وجوہات کیا ہیں اور اس کا اختیار کس کے پاس ہے.
اس کی اختیار اصل میں تو اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے، اور دوسرا اس کی وجوہات یہ مادی چیزیں نہیں ہیں، صرف اس کی وجوہات ہماری اپنی بدعمالیاں ہیں۔ دیکھیں ہم قرآن کریم کا جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو جو تباہ برباد کیا، ان کے اندر ایک تو بنیادی بیماری تھی، وہ شرک کی بیماری تھی، اس کے علاوہ ان کے بعد جو بیماری تھی وہ ناپتول میں کمی کی بیماری تھی۔ لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب آیا، اس کی بڑی وجہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بتائی وہ یہ تھی کہ وہاں پہ مرد کے ساتھ اپنی ضرورت پوری کرتا تھا، اور اس طرح کے مسائل تھے۔ اسی طرح قوم سب جو ہفتے والے دن اہل سب تھے، ان پر جو اللہ تعالیٰ نے عذاب بھیجا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں کے وہ لوگ جو دین کو جانتے تھے، دین کو سمجھتے تھے، وہ ان لوگوں کو نہیں روکتے تھے جو گناہ کر رہے ہوتے تھے، بلکہ کہتے تھے ہمیں کیا ضرورت ہے، جس کو کرنا ہے کرو، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب دے دیا۔ اسی طرح اور قوموں کے اندر بھی اور بہت ساری بیماریاں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کسی قوم پر طوفان، کسی پہ بجلی، کسی پہ پانی، کسی پہ ہوا کا عذاب بھیجا اور تباہ برباد کر دیا۔ یہ جتنے اسباب عذاب اللہ تعالیٰ نے پچھلی قوموں میں قرآن و حدیث میں بیان کیے، اگر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے یہ سارے اسباب اس وقت ہمارے اندر جمع ہو چکے۔ اس زر قوم میں ایک سبب تھا، یا ہماری قوم کے اندر پاکستانی قومی لے لیجئے، سارے اسباب جمع ہو چکے۔ جھوٹ بھی ہم بولتے ہیں، ناپتول میں بھی کمی ہم کرتے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے، مرد سے عورت سے بھی اس طرح کی چیزیں کہ آج معاشرے میں عام ہوتی جا رہی ہیں، فحاشی، بے حیائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ لوگوں نے امر بالمعروف نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیا ہے، اور جھوٹ بولنے کو فخر اور جھوٹ بولنے کو انہوں نے آسان اور جائز سمجھ لیا ہے۔ یہ ساری بیماریاں، برائیاں ہونا ہمارے اندر موجود ہیں، جس کی وجہ سے قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دعائیں کرو گے، اللہ تمہاری دعا کو نہیں سنیں گے، تم اللہ کے آگے رو گے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ تمہارے اندر نیک لوگ بھی موجود ہوں گے، لیکن غلبہ ان بد لوگوں کا ہوگا، جس کا نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنیں گے، تمہاری مشکلات کو ختم نہیں کریں گے، اور تمہارے اوپر ایسے حکمران مسلط کر دیں گے جو نہ تمہارے بڑوں کی عزت کریں گے، نہ تمہارے بچوں پہ رحم کریں گے، اور سفاک اور ظالم ہوں گے۔ اور آج یہ سارے منظر ہم دیکھتے بھی ہیں، تجربہ بھی کرتے ہیں۔ تو ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہمیں ان اسباب کو قرآن و سنت کی روشنی میں ڈھونڈنا چاہیے اور ان کا علاج کرنا چاہیے۔ اور دوسرا، انفرادی طور پہ ہم کیا کر سکتے ہیں، اس کے لیے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھتا ہوں جس میں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا ہے کہ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری آمدنی کو بڑھا دیں گے۔ یعنی مہنگائی کا توڑ کیا ہے؟ مہنگائی کا توڑ سب سے پہلے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے، اور اس کے بعد جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں وہ اسباب بتائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، وہ اسباب ہمیں اختیار کرنے چاہیے۔ ان میں سب سے پہلا سبب اللہ کا شکر ادا کرنا۔ اللہ سے بڑھ کر کسی کا وعدہ سچا نہیں ہو سکتا، وہ دنیا کا کتنا ہی بڑا سیاسی لیڈر ہو جائے، اس کا وعدہ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ اور اللہ کا وعدہ قرآن میں کیا ہے؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا، جتنا شکر ادا کرو گے میں تمہیں اور دوں گا۔ اب اگر ہم کہیں کہ بھئی ہم کس بات میں شکر ادا کریں، بجلی کا بل ہم نہیں دے سکتے، گیس کا بل ہم نہیں دے سکتے، پانی کا بل ہم نہیں دے سکتے، بچوں کو اسکول ہم نہیں بھیج سکتے، بیمار ہو جائے تو خرچہ نہیں اٹھا سکتے، تو آپ جس مسئلے میں بھی پھنسے ہو نا، تو اپنے اطراف میں نظر ڈال لیں، آپ کو اپنے سے زیادہ لوگ پریشانی میں نظر آ جائیں گے۔ ہسپتالوں کا چکر لگا لیں، آپ دیکھیں گے لوگوں کو کیسی کیسی بیماری ہے۔ رات کے وقت 1 بجے 2 بجے 3 بجے ذرا روڈوں پہ چکر لگائیں، آپ کو لوگ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہوئے مل جائیں گے۔ آپ جن کے پاس بڑا مال و دولت ہے ان کا حال جاننا چاہتے ہیں تو دوائیوں کی دکانوں پہ جا کے کھڑے ہو جائیں، آپ دیکھیں گے مہنگی مہنگی گاڑیوں سے لوگ اتریں گے اور ڈپریشن کی اور اسٹریس کی گولیاں خرید رہے ہوں گے۔ بہت مال ہے ان کے پاس لیکن سکون نہیں ہے۔ اور وہ آدمی جو روڈ پہ سو رہا ہوتا ہے، جس کے دائیں بائیں سے گاڑیاں گزر رہی ہوتی ہیں، خطرہ ہوتا ہے کسی وقت بھی کوئی گاڑی فٹ پاتھ پہ چڑھ کے اس کو ختم کر دے گی، اور اس فٹ پاتھ کے اوپر سکون کی نیند سو جاتا ہے۔ اس سے پوچھے اس آدمی سے جس کے پاس لاکھوں اور کروڑوں روپے ہیں، اس کو رات کو نیند کیوں نہیں آتی؟ اس سے پوچھو سکون کتنی بڑی نعمت ہے جس میں انسان شکر ادا کر سکتا ہے۔
مجھے نہیں پتا آپ نے کوئی ایسا شخص دیکھا کہ نہیں دیکھا، میں نے ایک ایسا شخص دیکھا کہ جس کو دیکھ کے پہلی دفعہ تو میں ڈر گیا اور میں نے نگاہیں نیچی کر لی، اور دوسری دفعہ پھر جب میں نے غور سے اس کو دیکھا، میں نے سوچا کہ میں کیوں ڈر گیا اس کی شکل دیکھ کے، میں نے غور سے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔ ایک دن میں اپنے گھر کے پاس سے کہیں گزر رہا تھا، حیدرآباد میں ایک منارہ مسجد کے پاس سے نماز پڑھ کے نکلا تھا، تو میں نے دیکھا کہ اس شخص کے چہرے پہ یہ ناک کی ہڈی اور کھال کے بجائے صرف 2 سوراخ تھے جو اس کے چہرے کے اوپر تھے۔ تو جب میں نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا میں ڈر گیا، پتہ نہیں کیا مخلوق ہے، اور پھر میں نے دوبارہ اس کی طرف دیکھا تو پھر مجھے نظر آیا کہ اس کے چہرے پہ ناک نہیں ہے، نہ ہڈی ہے، نہ کھال ہے، صرف یہاں پہ 2 سوراخ ہیں۔ کتنی بڑی نعمت ہے! اگر یہ ہمارے پاس سے چھن جائے لوگ ہمیں دیکھنا چھوڑ دیں گے، بچے ڈر کے بھاگ جائیں گے۔ ابھی دنیا میں کورونا کی بیماری گزری، سب جانتے ہیں کہ ایک جو سانس کا سلنڈر تھا، ہوا کا سلنڈر، آکسیجن کا سلنڈر کتنا قیمتی تھا اور کتنا نایاب تھا کہ وہ آکسیجن حاصل کرنے کے لیے بندہ اپنا سب کچھ دینے کو تیار تھا کہ بس یہ آکسیجن دے دو تاکہ میں سانس لے سکوں، اور یہ آکسیجن آج اللہ تعالیٰ ہم کو فری میں دے دے۔ اس وقت بھی میں اور آپ اللہ تعالیٰ کی آکسیجن استعمال کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ہم نے صبح ناشتے میں جو بھی اللہ نے ہم کو سوکھی روٹی دی، جو بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی، ہم نے کھائی، پھر اٹھے کوئی چائے مل گئی، کسی کو دودھ مل گیا، کسی کو روٹی مل گئی، جو ہوا۔ اب آپ سوچیں ذرا کہ یہ جو ہمارے جسم کے اندر ہاضمے کا نظام کام کر رہا ہے، یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اگر یہ ہاضمے کا نظام خراب ہو جائے تو پھر آپ پوچھیں اس شخص سے۔ میں ایک دفعہ SIUT ہاسپٹل گیا، میرے جاننے والے وہ ڈاکٹر ہے سینئر، مجھے خود کچھ مسئلہ ہو گیا تھا ہاضمے کا، تو جب میں نے ان سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب مجھے کئی دن کے بعد قضائے حاجت آتی ہے، میں بہت پریشان ہوں، مجھے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے۔ کہنے لگے کس بات کی گھبراہٹ ہے بھائی؟ ہمارے پاس تو ایسے لوگ بھی آتے ہیں جن کو سال میں 2-3 دفعہ قضائے حاجت آتی ہے، تمہیں تو 2-3 دن کے بعد آتی ہے نا، اس کو سال میں 2-3 دفعہ آتی ہے۔ یہ نعمتیں ہیں کہ نہیں؟ اگر یہ نعمت مجھ سے چھن جائے تو مجھے بتائیے ایمانداری سے، جو کچھ میرے پاس ہو سب کو دے دوں گا، اس کے لیے سب دے دوں گا اس کے لیے۔ ایک سانس لینے دو، ایک پانی کا گھونٹ حلق سے اترنے دو، ایک دفعہ قضائے حاجت آ جائے تاکہ میرے جسم میں جو گھبراہٹ ہے، ایک عجیب کیفیت ہے، وہ ختم ہو جائے، میں آسانی میں آ جاؤں، سکون میں آ جاؤں۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عجبا لامر المؤمن، عجیب ہے مومن کا معاملہ، ان امرہ کلہ لہ خیر، اس کے تو تمام کے تمام معاملات میں خیر ہے، ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن، اور یہ کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا سوائے مومن کے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ کیفیت مومن کے علاوہ کسی کی نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ مومن ہیں تو کیفیت آپ کی ہوگی۔ اور پھر آگے اللہ کے نبی فرمایا وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءٌ، اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، صبر، وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کے اندر اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءٌ، اور اگر اس کو کوئی آسانی اور راحت پہنچتی ہے، شکر، وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اس کے اندر اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، ہم نے لقمان علیہ السلام کو حکمت عطا کی۔ کیا حکمت عطا کی؟ آگے اللہ فرما رہے ان اشکر للہ، کہ وہ اللہ کا شکر گزار بن جائے۔ ہم کہتے ہیں نا جی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے آپ ہر حال میں اللہ کے شکر گزار بن جائیں۔ اور اگر آپ غور کریں اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ کی سب سے بڑی نعمت جس کے اوپر ہم سب کو شکر ادا کرنا چاہیے، اس سے بڑی نعمت کسی کو نہیں مل سکتی۔ وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت، وہ نعمت ہے اسلام کی نعمت، وہ نعمت ہے عقیدہ توحید کی نعمت۔ اس سے بڑی نعمت دنیا میں کسی کو نہیں مل سکتی۔ آپ کے پاس سب کچھ ہو جائے دنیا میں، آپ ایلون مسک بن جائیں جو اس وقت دنیا کا سب سے امیر ترین آدمی ہے، آپ بل گیٹس بن جائیں تو دنیا کا کئی سالوں تک امیر ترین آدمی رہا جس کے پاس اربوں خربوں روپے ہیں، اس کی دولت کا اندازہ لگائیں کہ پاکستان کا کل شاید جو قرضہ ہے پتہ نہیں کتنے ارب ڈالر ہے،
ابھی اس نے اپنی بیوی کو 2 سال پہلے طلاق دی، تو اس طلاق کے نتیجے میں اپنے قانون کے مطابق $74 بلین دیے اس نے، 74 ارب ڈالر۔ لیکن ان ساری چیزوں کے باوجود اگر وہ شخص ایمان کی حالت میں دنیا سے نہیں جاتا تو مجھے بتائیے دنیا کی زندگی 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال، اور آخرت کی زندگی اللہ اکبر کبھی نہ ختم ہوگا، ہمیشہ کی زندگی، جہاں پہ جب آپ جنت میں پہنچیں گے تو گھڑی نہیں ہوگی، گھڑی نہیں ہوگی، دن ختم نہیں ہوگا، رات نہیں آئے گی، آپ کسی دوست کے پاس، رشتے دار کے پاس، کسی نبی کے پاس، صحابی کے پاس جا کے بیٹھے باتیں کریں گے، ہزاروں سال بیٹھ کے باتیں کرتے رہیے، کوئی وقت کی کمی نہیں ہوگی۔ اس زندگی میں انسان کو جہنم مل جائے بجائے جنت کے تو کیا فائدہ ہے ساری نعمت، ان ساری چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں۔ اور یہی وہ نعمت ہے جب ہم نے اس کی ناقدری کی، اس نعمت کی جب ہم نے ناقدری کی تو نتیجہ کیا نکلا؟ وہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ النحل کی آیت نمبر 112 یا 113 بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً، اور اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ایک بستی کی مثال جس کے اندر اطمینان بھی تھا اور امن بھی تھا، یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اور اس بستی میں رزق آتا تھا ہر طرف سے۔ یہ پاکستان جو آپ کا ملک ہے، جو آپ نے دنیا کا یہ واحد ملک ہے، پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جو اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا، جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے مطالبے پر اللہ سے دعائیں کر کے ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دے کے حاصل کیا۔ اور اس ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں رکھی کہ دنیا کے شاید کسی اور ملک میں نہ ہو۔ آپ کے ملک میں ریگستان بھی ہے، آپ کے ملک میں سمندر بھی ہے، آپ کے ملک میں پہاڑ بھی ہیں، دریا بھی ہے۔ آج تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے، ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں ہدایت دے دے، ہمیں توبہ کی توفیق دے دے جو ہم نے حال کیا اس ملک کا۔ ورنہ دنیا کے ان چند ممالک میں تھے جہاں اپنی خوراک پیدا کرتے تھے، خود چینی، چاول، آٹا ہم خود پیدا کرتے تھے، ہمیں امپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، آج ہم درآمد کرتے ہیں، پہلے ہم برآمد کرتے ہیں۔ ہم وہ ملک ہیں کہ جس کے اندر اپنی لباس کی ضرورت خود پوری ہوتی تھی، کپاس ہم دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے، آج امپورٹ کرتے ہیں، پھل ہم دنیا میں ایکسپورٹ کرتے تھے، آج امپورٹ کرتے ہیں۔ اس لیے دنیا کے ان ممالک میں ہیں جہاں چاروں موسم آتے ہیں، شدید گرمی بھی آتی ہے، شدید سردی بھی آتی ہے۔ دنیا کے کئی ممالک ایسے ہیں جہاں پہ سارا سال ایک موسم رہتا ہے۔ آپ چلے جائیں ملیشیا، سنگاپور، انڈونیشیا، سارا سال ایک ہی موسم ہے، 20 ڈگری سے لے کر 30 ڈگری یا 25 سے لے کے 35 کے بیچ میں سارا سال ایک ہی موسم ہے۔ آپ کے پاس کیا نعمت نہیں تھی، اللہ تعالیٰ نے ملک دیا اسلام کے نام پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے یاتیھا رزقھا رغدا من کل مکان، اس میں رزق کھچا چلا آتا تھا ہر طرف سے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے یقیناً 1400 سال پہلے قرآن آیت اتاری، لیکن اگر ہم اس قرآن کریم پہ غور کریں تو اس میں ہمیں اپنی زندگی کی نظر آ سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے اس بستی کے لوگوں نے کیا کیا؟ فکفرت بانعم اللہ، اس بستی کے لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ آسمان کے نیچے زمین کے اوپر سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا انکار کیا۔ آج ہماری اکثریت اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے میں اور کہلانے میں شرم محسوس کرتی ہے۔ اسلامی شعار کو رکھنے میں ہمیں حیا اور شرم آتی ہے، ہمیں عار آتی ہے، ہم دنیا میں پیچھے رہ جائیں گے، لوگ ہمیں کیا کہیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکفرت بانعم اللہ، تو ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کر دیا۔ فأذاقها الله لباس الجوع والخوف، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک اور خوف کا لباس پہنا دیا۔ بما كانوا يصنعون، ان اعمال کی سبب، جو گناہوں کے سبب جو وہ کرتے تھے۔ آج اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے جو ہم کھا رہے ہیں، جو ہم بھگت رہے ہیں، یہ کسی اور نے نہیں کی، یہ ہم نے کی۔ ہمارے اعمال ایسے ہیں تو ہمارے حکمران ایسے ہیں، یہ ہمارے اندر سے نکل کر آتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جس سے ہم اللہ کا
شکر ادا کر کے اپنے رزق کو بڑھا سکتے ہیں وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ دوسری چیز صلہ رحمی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص من احب یبسط له فی رزقہ، جو شخص بعض سے محبت کرتا ہے کہ اس کے رزق کو کھول دیا جائے، وینسأ له فی اثرہ، اور اس کی عمر کو بڑھا دیا جائے، فلیصل رحمہ، اس کو چاہیے کہ اس صلہ رحمی کرے، وہ رشتے جوڑے، وہ رشتے توڑے نہیں، رشتہ داروں سے جا کر ملے، ان سے کٹے نہیں۔ آج اللہ تعالیٰ رحم فرما دے، ہم سب کی اصلاح فرما دے، آج جو ہمارا حال ہے، اپنے بھائی کو دیکھنے کو تیار نہیں، اپنے رشتہ داروں کو ملنے کو تیار نہیں، یہاں تک کہ باپ بیٹوں سے، بیٹے باپ سے دور ہیں، بہن بھائی ایک دوسرے سے نہیں ملتے، چچا ماموں خالہ پھوپھی ایک دوسرے سے نہیں ملتے۔ اور یہ سب وہ ہیں کہ جن کے ماں اور باپ نے ان کو ایک پلیٹ سے ایک نوالا ایک بچے کے منہ میں، ایک نوالا ایک بچے کے منہ میں، ایک نوالا ایک بچے کے منہ میں، ماں باپ اسی طرح کھلاتے نا اپنے بچوں۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو بتا رہی ہے، کس بات کی بنیاد پر؟ جتنی باتیں ہیں وہ دنیا کے معاملات الا ماشاء اللہ کہ آپ کو کوئی ایسا مل جائے کہ وہ اپنے کسی رشتے دار سے اس لیے نہ ملتا ہو کہ کوئی دینی مسئلہ ہے۔ 99.99% جو قطع رحمی کے اسباب ہیں وہ دنیاوی مسائل ہیں۔ اس نے وراثت میں مال نہیں دیا، اس نے مجھے گالی دے دی، اس نے مجھے شادی میں نہیں بلایا، اس نے مجھے دعوت دی تو میرا اکرام نہیں کیا، میرا خیال نہیں کیا، اس کو پوچھا مجھے نہیں پوچھا، میں نے سلام کیا جواب نہیں دیا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں من احب یبسط له فی رزقہ فلیصل رحمہ، جو چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو کھول دیا جائے، اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صلہ رحمی کیا ہے؟ یہ صلہ رحمی یہ ہے کہ جو آپ کے خونی رشتے ہیں ان کو جوڑنا، ان کو کاٹنا نہیں، ان کو جوڑنا، اور یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا لا يدخل الجنت قاطع، قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اور یہ خونی رشتے جوڑنے میں جو مسئلہ پیش آتا ہے وہ یہ کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی ہمیں تحفہ دے تو ہم تحفہ دے دیں، کوئی ہمیں کھانا بھیجے تو ہم کھانا بھیج دیں، کوئی ہمیں دعوت دے تو ہم دعوت دے دیں۔ یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو بدلہ ہے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ وہ آپ سے کٹ جائے، آپ سے جڑ جائے، وہ آپ کو تحفہ نہ بھیجے، آپ تحفہ بھیجیں، وہ آپ کو دعوت نہ دے، آپ اس کو دعوت دیں، وہ آپ کے سلام کا جواب نہ دے، آپ جا کر اس کو سلام کریں۔ اور ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی قرابۃ، میرے کچھ رشتے دار ہیں، میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہوں، وہ یقترونی، اور میرے ساتھ قطع رحمی کرتے، میں ان کے ساتھ اچھی بات کرتا ہوں، میرے ساتھ بری بات کرتے۔ آپ نے فرمایا لئن کنت کما قلت، اگر تم ایسے ہی ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، اگر تم واقعی ایسا ہی کرتے ہو جیسا کہ تم کہہ رہے ہو، فکأنما تصفهم الملۃ، تو تم ان کے منہ میں راکھ ڈال رہے ہو، ما دمت علی ذلک ولا یزال معک من اللہ ظہیر، اور اس وقت تک اللہ رب العزت کی طرف سے ایک مددگار تمہارے ساتھ ہوگا، ما دمت علی ذلک، جب تک تم ان کے ساتھ اسی طرح صلہ رحمی کا سلوک کرتے ہو۔ صلہ رحمی کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ نمبر 3 استغفار۔ استغفار قرآن کریم میں سورہ نوح کے اندر اللہ رب العزت فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بس میں کہتا ہوں استغفروا ربکم، اپنے رب سے استغفار کریں، انہ کان غفارا، وہ بہت معاف کر دینے والا ہے۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور آپ کہنے لگا شیخ صاحب اولاد نہیں ہو رہی، کیا کروں؟ آپ فرمائے استغفار کریں۔ ایک اور شخص آیا کہنے لگا شیخ صاحب قحط پڑا ہے، کیا کروں؟ فصلیں خراب ہو رہی ہیں، استغفار کروں۔ ایک شخص اور آیا، اس نے اپنا کوئی مسئلہ بیان کیا، ایک اور نے ایک اور مسئلہ بیان کیا، سب کے لیے امام صاحب نے کہا استغفار کرو۔ شاگرد وہاں بیٹھا تھا، کہنے لگا شیخ بیمار اتنے سارے مختلف بیماریاں لے کر آتے ہیں، علاج ایک ہی استغفار، یہ کیا معاملہ ہے؟ اور امام حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، قرآن کریم کی آیت تلاوت کرتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا،
اللہ تعالیٰ تم پر آسمان سے مسلسل بارش برسائیں گے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ تعالیٰ تمہاری مدد مال سے بھی فرمائیں گے، اولاد سے بھی فرمائیں گے. بارشیں بھی ہوں گی، باغات بھی ہوں گے، فصلیں بھی ہوں گی. کیوں؟ کیونکہ جب تم استغفار کرو. ہم استغفار کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے راستے رزق کے کھول دیں گے. مسئلہ یہ ہے کہ استغفار کا معنی یہ نہیں ہے خالی کہ آپ صبح فجر کے بعد 100 دفعہ استغفر اللہ پڑھ لیں، بلکہ استغفار کا معنی یہ ہے کہ حقیقت میں سچ یہ آپ استغفار بھی پڑھیں، یہ بھی پڑھیں، یہ بھی ذکر ہے، اس کا بڑا اجر ہے. لیکن ساتھ ساتھ اصل معنی یہ ہے کہ آپ نے حقیقت میں اللہ رب العزت سے سچی توبہ کرنی ہے، اپنے گناہوں پر معافی مانگنی ہے، اپنے گناہوں پر رونا ہے. لیکن آج افسوس ہم میں سے بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اہل حدیث ہیں، ہم توحید پر عمل کرنے والے ہیں، تو پھر جو چاہے ہم کریں ہمارے پاس جنت کا ٹکٹ موجود ہے. ایسا نہیں ہے. ہم سے بڑھ کر توحید پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ایک قول ہمیں صحیح بخاری کے اندر ملتا ہے. عبداللہ ابن مسعود فرماتے مثال دیتے ہوئے، ان المؤمن یری ذنوبہ، کہ مومن اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھتا ہے کأنہ، گویا کہ وہ قائد تحت جبال، کسی پہاڑ کے نیچے بیٹھا ہے. اور وہ اس بات کا خوف کرتا ہے کہ وہ پہاڑ بھی اس کے بغیر پڑے گا. وَإِنَّ الْفَاجِرَ، اور ایک فاجر گنہگار شخص وہ ہوتا ہے، یرا ذنوبہ، اپنے گناہوں کو ایسے دیکھتا ہے کذباب، جیسے کوئی مکھی. فَمَرَّ عَلَىٰ آنِفِهِ، اور مکھی اس کی ناک پر بیٹھ گئی اور اپنی ناک سے مکھی کو ہی اٹھا دی. صحابہ اپنے لیے اور اپنے صحابہ اپنے ساتھیوں کے لیے یہ مثالیں دے رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے شیخ زولا بٹی حفظہ اللہ کا درس تھا کہ عالم بعمل کیسے بنے، تو شیخ نے صحابہ کی مثالیں دی کہ صحابہ کی فکر یہ ہوتی تھی، جو آپ نے مشہور حدیث سنی بھی ہوگی کہ نافق حنظلہ، کہ حنظلہ رضی اللہ عنہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، ایک دن راستے میں جا رہے تھے اور کہتے ہوئے نافق حنظلہ، حنظلہ منافق ہو گیا. یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سرٹیفکیٹ دیا، رضی اللہ عنہ ورضوان. اللہ ان سے راضی، یہ اللہ سے راضی. ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہے. وہ صحابی اپنے لیے فکر مند ہے کہ نافق حنظلہ، اور راستے میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مل گئے. کہتے حنظلہ کیا ہو گیا، کیوں اپنے آپ کو کہتے ہو نافق حنظلہ؟ کہنے لگے کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان کہاں ہوتا ہے، اور جب میں اپنے گھر والوں میں ہوتا ہوں تو میرا ایمان متزلزل ہونے لگتا ہے، وہ کیفیت ختم ہونے لگتی ہے، تو میں منافق ہو گیا. ابوبکر صدیق، ہم سب جانتے ہیں ابوبکر صدیق کون تھے. اللہ اکبر، ابوبکر صدیق جیسا تو کوئی امتی ہے ہی نہیں. ابوبکر صدیق فرماتے ہیں حنظلہ اگر تمہاری کیفیت ہے تو میری بھی کیفیت ہے، پھر تو میں بھی ہی ہوں. اور پھر دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری کیفیت ہے، ہمیں لگتا ہے منافق ہو گئے. آپ فکر دیکھیں، کبھی ہم کسی شیخ کے پاس جا کر کہتے ہیں شیخ مجھے لگتا ہے میں منافق ہو گیا، شیخ مجھے لگتا ہے میں گنہگار ہو گیا. کبھی گئے ہم تو اپنے آپ کو مومن کے اعلیٰ درجے 70,000 سے نیچے لانے کو تیار نہیں ہے جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں. ساری دنیا کے عیب ہم کو نظر آتے ہیں سوائے اپنے عیب کے، ساری دنیا کے گناہ برائیاں ہم کو نظر آتی ہے سوائے اپنے گناہوں کے اور برائیوں کے. دوسروں پہ فتویٰ یوں چڑھتے ہیں. کبھی سوچا ہے کہ ہم پہ کتنے فتوے لگ سکتے ہیں؟ صحابہ کسی بھی فتوے نہیں لگاتے، صحابہ کسی بھی ایمان کے فتوے نہیں لگاتے تھے، صحابہ اپنا تزکیہ خود نہیں کرتے تھے، صحابہ کسی کو اپنے سے نیچا نہیں سمجھتے تھے.
بلکہ سلف صالحین میں کسی کا قول ہے کہ جب تم اپنے سے کسی بڑی عمر کے شخص کو دیکھو اس کے بارے میں یہ سوچو کہ اللہ نے اس کو اتنی عمر دی ہے، پتہ نہیں سے کتنے نیک اعمال کیے ہوں گے، یہ اللہ کے ہاں مجھ سے کتنا بڑھتا ہوگا۔ اور کبھی اپنے کسی کم عمر کو دیکھو تو سوچو اس کو دیکھ کر کہ اس کی عمر اتنی سی ہے، میری عمر اتنی ہے، میرے تو گناہ زیادہ ہوں گے، اس کو تو گناہ کم ہے۔ دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھو۔ پتہ نہیں رات کے اندھیروں میں کون روتا ہے اللہ کے، کس کی نماز میں کتنا خشوع ہوتا ہے تو اللہ جانتے ہیں۔ صحابہ کا یہ حال، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں جب دونوں اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اگر تمہارا ایمان اسی درجے پہ اسی لیول پہ رہے جو میرے سامنے ہے، یعنی تمہارے گھر میں بھی ویسے ہی رہے، تو پھر تو فرشتے تم سے مسافر ہیں، اور اللہ کے نبی صحابہ سے بڑھ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت ابو ہریرہ بیان فرماتے ہیں، اور ایک روایت میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، اور ایک مجلس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 70 مرتبہ 100 مرتبہ استغفار کر لیتے تھے۔ اللہ، کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو معصوم ہونے خطا، ہمیں کتنی استغفار کی ضرورت ہے؟ آج جو رزق میں کمی ہے، آج جو برکت کی کمی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ آج ہم استغفار نہیں کرتے، اللہ سے سچی توبہ نہیں کرتے، اپنے گناہوں پر نہیں روکتے۔ اس کے بعد ایک اور سبب جس سے انسان کا رزق بڑھتا ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ساتھ آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرمائے یا بنی آدم، اے آدم کے اولاد، انفق علیک، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، تم پہ خرچ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے جو مال تم اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ تعالیٰ تم کو واپس لوٹا دیتے ہیں، وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، وہ بہترین رزق دینے والے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے اتقوا النار ولو بشق التمر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اتقوا النار ولو بشق التمر، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، چاہے تمہیں ایک یا آدھی کھجوری کیوں نہ دینی پڑے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جو اللہ نے تم کو دیا اس سے پہلے کہ تم پر موت آ جائے۔ فَيَقُولَ رَبِّي، اور پھر تم اللہ سے کہو اے میرے رب لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، اگر آپ مجھے تھوڑی سی مہلت اور دے دیں، تھوڑی سی، فَأَصَّدَّقَ، تو میں صدقہ کروں، فَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور میں صالحین میں شامل ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ منظر کھینچ رہے ہیں کہ جب انسان کی موت آئے گی تو اس وقت جو اس کو نیکی یاد آئے گی وہ یہ یاد آئے گی کہ کاش میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا، کاش میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اسی طرح ایک اور بڑا اہم سبب جو آج آپ دنیا میں دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ دنیا کے لوگ بھی اس سبب کی وجہ ترقی کر رہے ہیں، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، بظاہر ترقی کر رہے ہیں دنیاوی اعتبار سے، اور وہ ہے صبح سویرے اٹھ کر اپنے دن کا آغاز کرنا۔ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ بھائی آپ کے پاس ایک موقع ہے کہ اگر آپ یہ کام کر لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی براہ راست دعا آپ کے لیے ملے گی، ہم سب کہیں گے بھائی اس سے بڑھ کے فضیلت سعادت کیا ہو سکتی ہے کہ مجھے اللہ کے نبی کی براہ راست دعا مل جائے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اللہم بارک لی امتی فی بکورہا، اللہ میری امت کی برکت ان کے صبح کے وقت پر رکھتے ہیں۔ آج دنیا کی کسی بھی آپ ترقی یافتہ ملک میں چلے جائیں، صبح 6 بجے 7 بجے 8 بجے بازار لوگ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، 10 بجے بہت سے بہت 10 بجے بازار کھل جاتے ہیں، بڑے بڑے مال کھل جاتے ہیں، 5 بجے 6 بجے 8 بجے بند ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ملک میں اللہ تعالیٰ رحم فرمائے 12 بجے 1 بجے تو بازار کھلتے ہیں، اور رات کو پھر 12 بجے 1 بجے تک بیٹھے رہتے ہیں۔ تو جو برکت کا وقت ہے وہ ختم، جو اولاد کی تربیت کا وقت ہے وہ بازاروں میں ختم، جو سکون ہے روحانی سکون وہ ختم۔ اور آج حکومت مطالبہ کر رہی ہے کہ بھائی پاکستان میں ایندھن کی کمی ہے، پاکستان میں بجلی کی کمی ہے، اس کا ایک بڑا اچھا طریقہ یہ ہے کہ ہم
اپنے کاروبار جلدی بند کریں تاکہ وہ بجلی جو ہمیں گھروں میں جا کر نہیں ملتی سکون سے سونے کو، وہ بجلی بچ جائے اور گھروں میں استعمال ہو جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اس قدم کی حمایت، ان احکام کی حمایت کرنی چاہیے، اور یہ یقین رکھنا چاہیے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ہے اور دعا ہے کہ صبح جلدی کام شروع کرو گے، چاہے ہمیں لگتا ہو کہ بھائی 9 بجے دکان پہ کون آئے گا، 10 بجے دکان پر کون آئے گا، 11 بجے دکان پر کون آئے گا، تو یاد رکھیں کہ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ کے پاس آسمان اور زمین کے خزانے ہیں، اللہ کے یہاں کوئی کمی نہیں۔ اگر اس نے آپ کے لیے لکھا ہے، آپ کو دینا ہے، تو آپ کو کسی وقت بھی مل جائے گا۔ تو لہٰذا ہمیں اس اقدام کی حمایت بھی کرنی چاہیے، اور ویسے بھی اپنے معاملات کو صبح سویرے شروع کرنا چاہیے، اپنے فیصلے صبح کے وقت کرنے چاہیے، اپنے اہم امور صبح کے وقت انجام دینے چاہیے۔ ہمارے معاملات میں برکت ہوگی، ہماری صحت میں برکت ہوگی، ہمارے گھروں میں برکت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال طیب رزق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں اضافہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ آخر دعوانا